پھانسی کا پھندا لگایا جائے. کہا کیوں؟ کہا انہیں پھانسی دینی. پھانسی کا پھندا جب لٹک گیا نا اور تیاری ہوئی وہی پہلے اس کو لٹکاؤ. تو جو اس کے پیچھے کھڑا تھا وہ دوڑ کے آ گیا. نا پہلے مجھے لٹکا. کہا کیوں؟ کہا میں نے تمہارے آدمی سب سے زیادہ مارے. جب اس نے اتنا کہا تو پیچھے سے تیسرا آ گیا. کہا نہیں پہلے پھانسی مجھے دو. کہا تجھے کیوں بھائی؟ کہا یہ مارتا ضرور تھا لیکن رستے تو میں ہی بتاتا تھا. میں ہی بتاتا تھا. پھر پہلا آگے آ گیا. کہا نہیں پھانسی مجھے پہلے دی جائے. کہا تو نے کیا کیا ہے؟ کہا سنے یہ راستے بتاتا تھا یہ مارتا تھا لیکن جب یہ لوٹ کے جاتے تھے میں کہتا تھا یار اور کافر مارنے ہیں ٹھہرو. کہا میں ان کو پکڑ پکڑ کے پھر لاتا تھا پھر تمہارے لوگوں کو مرواتا تھا. اس نے کہا تجھے موت سے ڈر نہیں لگ رہا ہے؟ کہا نہیں. کہا کس لیے نہیں لگ رہا ہے؟ کہا ہم نے محبوب کے قدموں میں زندگی پائی ہے ہم نے حضور کی چوکھٹ پہ زندگی پائی ہے. ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہمارے نبی نے بتا دیا ہے مرنے کی دیر ہے جنت کے راستے کھلے ملیں گے. کہا جو تو چاہے کر لے ہمیں زندگی اتنی پیاری نہیں ہے جتنی رب کی راہ میں ہمیں موت پیاری ہے. اس نے کہا جاؤ میں نے تینوں کو معاف کر دیا ہے. کہا کس لیے؟ کہا دنیا زندگی کے لیے بھاگتی ہے تم موت کے لیے بھاگ رہے ہو. میں سوچ رہا ہوں جس کے جوان اتنے پیارے ہیں وہ آقا خود میں کتنا پیارا رہا ہو. کیا بات ہے. سبحان اللہ. زندہ میں تم تینوں کی زندگی معاف کر دیتا ہوں. اس نے تینوں کو زندگی بخش دی. ہم مسلمان ہیں ہم یہاں جینے کے لیے نہیں آئے ہم یہاں مرنے کے لیے. اللہ نے بیٹا دیا لے لیا. مالک تیری مرضی. تو لینا بھی جانتا ہے دینا بھی جانتا ہے. تو چاہے گا تو اس سے بہتر سلا دے گا. اور اگر اس نے بیٹا لیا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. اور اگر آپ یہ سوچیں پتہ نہیں میرے بیٹے کا کیا ہو رہا ہوگا میرا بیٹا کیا ہوگا میرے بیٹا قبر میں ہے میرے بیٹا یہاں ہوتا تو ایسا ہوتا میرا بیٹا یہاں ہوتا تو ویسا ہوتا ایسے بیٹھ کے باتیں کرتا ویسے بیٹھ کے باتیں کرتا. یاد کرنا پیارے موت سے ڈر اس وقت تک لگتا ہے جب تک موت آ نہیں جاتی ہے. جب مومن کو موت آ جاتی ہے تو پھر وہ جینا نہیں چاہتا ہے. پھر وہ رب کی رحمتوں کو اتنے قریب سے دیکھ لیتا ہے اتنے قریب سے دیکھ لیتا ہے کہ پھر اس کے بعد اگر اسے زندگی لوٹائی بھی جائے تو پھر وہ زندہ ہونا نہیں چاہتا ہے. وہ جانتا ہے جتنا کریم میرا رب ہے کوئی باپ بیٹے سے اتنا پیار نہیں کرے گا کوئی ماں اولاد کو اتنا نہیں چاہے گی کوئی خاندان بیٹے کو اتنا پیار نہیں دے گا جتنا رب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. جتنی رحمت ہے اس کی اپنے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے تو دل توڑے نہ کیا کرو اداس نہ ہوا کرو. اس کی مرضی ہے اس نے لے لیا. مالک جس میں تو راضی ہے اس میں میں راضی ہوں یہ سوچ کے زندگی گزار جا. جب تو خبر میں آئے گا میدان محشر میں وہ کہے گا میرے بندے پریشان نہ ہو آج جس میں تو راضی ہے اس میں میں راضی ہوں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے رب کی رضا پہ راضی رہنا رب کی رضا پہ راضی رہنا. اپنی فکر کرنی ہے. کس کی؟ اپنی فکر. فرمایا گیا کہ جب ملک الموت روح نکال کے جاتے ہیں نا اور گھر میں رویا پٹائی پڑتی ہے تو ملک الموت ٹھہرتے اور آواز دے کے کہتے ہیں گھر والو اگر تمہیں اپنے انجام کا پتہ چل جائے کاش تم یہ سمجھ جاؤ ایک دن تمہیں بھی ایسے ہی مرنا ہے اور تمہیں پتہ چل جائے مرنے کے بعد کی زندگی تو وہ کہتے ہیں کہ تم پھر اس کے بجائے اپنے آپ پہ رو گے. اپنی فکر کریں اپنی مرنے سے پہلے لوگوں کے حق ادا کر کے جائیں. حق ادا کر کے جاؤ. تختی لگی پڑی ہے قبر پہ بڑے لمبے القابات کے ساتھ فلاں حاجی مرحوم بھائی کسی کا نام آجا برا مت ماننا اچھن خاں پتھن خاں ببن خاں لگ گئی تختی. ایک بار تختی لگی ہے پھر اس کے بعد کوئی پھول ڈالنے بھی نہیں آتا. پھول تو کیا قبر بیٹھ جائے تو مٹی ڈالنے بھی لوگ نہیں آتے. تو تختی لگا کے تیرے بچوں نے سوچ لیا حق ادا ہو گیا. جو حرام کی زمین ماری تھی نا کھا اولاد رہی ہے لٹھیا تجھ پہ پھرے گی. یہ یاد رکھنا. اور بیٹوں سے کہو تم واپس کر دو کہہ رہے ہم نے تھوڑی لوٹی ہے تو ابا نے لوٹی تھی ہمیں تو وراثت میں ملی ہے. کیوں؟ مال غنیمت ہے. مال غنیمت ہے. تیری میری اوقات کیا ہے؟ سمجھ تو صحیح. حضور کے وصال کا وقت قریب آیا.
آقا کریم صحابہ کا سہارا لے کر کے چوک میں آئے، فرمایا بلال مدینے میں اعلان کر دو، ہو سکتا ہے آج میری لوگوں سے آخری ملاقات ہو۔ حضرت بلال نے جب یہ اعلان کیا، لوگ چیخ پڑے، روتے ہوئے دوڑے گلیوں میں، اور چوک میں بھیڑ لگ گئی۔ حضور صحابہ کا سہارا لے کر کے چوک میں تشریف لائے، بھیڑ لگی ہے حضور کے دیوانوں کی۔ آج کہہ رہے ہیں دیکھا جاگا، 2 قرآن خوانی فالتو کرا دیں گے ابا کے نام کی، ایک پتیلا اور نہ صحیح، زمین 4 لاکھ کی پتیلا بن جا رہا 4000 میں، کون دے رہا زمین؟ ایک پتیلا فالتو بنوا دیں گے۔ سن، تیری میری اوقات کیا ہے؟ کچھ بھی تو حیثیت نہیں۔ میرے نبی کو دیکھ، خدا کی قسم حضور فرماتے ہیں صحابہ میں نے 63 سال تمہارے بیچ میں گزارے، تمہارے ساتھ رہا ہوں، بشری تقاضے کے مطابق اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو گئی ہو تو آج وہ بدلہ لے لے یا معاف کر دے۔ میرے اوپر کسی کا قرضہ ہے تو آج وہ مجھ سے اپنا قرضہ لے لے۔ صحابہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ آپ سے مانگیں گے؟ فرمایا میں اپنے رب سے اس حال میں ملنا نہیں چاہتا کہ مجھ پہ کسی کا ایک سکہ بھی ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے بیت المقدس میں سارے نبیوں کی امامت کی ہے، جو معراج میں عرشوں سے بھی آگے گئے۔ وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے رب سے اس حال میں ملنا نہیں چاہتا کہ مجھ پہ کسی کا 1 روپیہ بھی ہو۔ آج بیگے ہضم کر جاتے ہیں۔ ابا کا کفن بڑا چٹا تھا، بڑی خوشبو آ رہی تھی، ابا مرے تھے۔ اور بھائی تیرے باپ کے عیب اس طرح کی کرامتوں سے چھپنے والے نہیں ہیں۔ ابا بڑے اچھے تھے، کتوں کو پانی پلاتے تھے، بکریوں کو چارہ کھلاتے تھے، بس تجھے ابا کی اچھائیاں یاد رہ گئی۔ وہ جو غریب کی 3 بیگھے دوائی تھی، وہ تجھے باپ کا پاپ یاد نہیں ہے۔ وہ جو سسکتے رہ گئے تھے یتیم، تیرے باپ نے انگوٹھا لے کر کے ان غریبوں کا حق مار لیا تھا، تجھے باپ کی وہ تباہ کاریاں یاد نہیں ہے۔ یاد رکھنا پیارے، مرنے کے بعد ایک ایک شے کا حساب ہونا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا قبرستان پہ جب بندے کو دفنایا جاتا ہے، بیٹے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کسی پہ میرے باپ پہ کسی کا حق ہو تو آ کے مجھ سے لے لے، اور غیرت آنی چاہیے۔ کھایا تیرے باپ نے تھا، تو قبر پہ کھڑے ہو کر کے معافی مانگ رہا ہے، کہتا میرے باپ کو معاف کر دینا۔ جب تھپڑ اس نے مارا تھا، معافی اسی کو مانگنی تھی، حق اس نے کھایا تھا، معافی اسی کو مانگنی تھی۔ جب تک وہ معافی نہیں مانگے گا، حساب اتنی جلدی برابر سرابر نہیں ہوگا۔ مرنے کی تیاریاں کرو میرے یار، کوئی مکھیا ہو، پٹھان ہو، زمیندار ہو، ٹھیکیدار ہو، موت سبھی کو آنی ہے، کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں لوگوں کسی کا مجھ پہ کچھ ہو تو آ کر کے لے لینا۔ جب اتنی بات کہی ہے، صحابہ کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ ایک صحابی نام حضرت عکاشہ ہے، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا آپ پہ حق ہے۔ آقا فرماتے ہیں کون سا حق ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ صفے سیدھی فرما رہے تھے، اسی بیچ میں سواری کو مارتے ہوئے اچانک آپ کی چھڑی میرے لگ گئی تھی۔ آقا میرے کمر پہ آپ کا کوڑا لگا تھا، مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ جیسی اتنی بات عکاشہ نے کہی ہے، ابو بکر عمر تڑپ جاتے ہیں۔ حضور کی طبیعت اتنی علیل ہے کہ سرکار اپنے سہارے کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں۔ بخار کی شدت اتنی ہے کہ ایک رنگ آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں عکاشہ شرم تو کر، یہ وہی ہیں جنہوں نے جنت کا رستہ بتایا ہے، یہ وہی ہیں جنہوں نے ہمیں وحدانیت سکھائی ہے، یہ وہی ہیں جنہوں نے ہمیں رب سے ملایا ہے، ان سے بدلہ لینے کی بات کر رہے ہو۔ عکاشہ کہتے ہیں مجھے میرا بدلہ چاہیے۔ آقا کریم فرماتے ہیں صحابہ ٹھہر جاؤ، کہتے ہیں یا رسول اللہ بدلہ ایسے نہیں۔ کہا پھر کہا آپ کا جو کوڑا لگا تھا آج مجھے وہی کوڑا چاہیے، وہی کوڑے سے مجھے بدلہ لینا ہے۔ میرے نبی نے اتنا سنا، فرماتے ہیں سلمان جی یا رسول اللہ، کہا ہماری بیٹی خاتون جنت کے گھر چلے جاؤ، ان کے یہاں سے وہ کوڑا لے آؤ۔ سلمان فارسی گئے ہیں، کہتے خاتون جنت، کہا جی، کا کوڑا دے دیجئے، بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے خدا کی قسم۔ کہا کیا کام ہے کوڑے کا؟ کہا مصطفیٰ نے منگایا ہے۔ کہا میرے باپ کی طبیعت تو خراب ہے، کوڑے کی ضرورت کیا پڑ گئی ہے؟ کہا کہ کریم نے آج اعلان کیا ہے جس کو جو بدلہ لینا ہے مجھ سے لے لے۔ کہا عکاشہ کھڑا ہو گیا ہے، حضور کے ہاتھ سے کوڑا لگا تھا، آج وہ بدلہ لینا چاہتا ہے۔
ہے خدا کی قسم خاتون جنت نے اتنا سنا ہے تڑپ جاتی ہیں اور یار رب سے بیٹے مانگتے ہو بیٹیاں بھی مانگ لیا کرو اس لیے کہ بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں بیٹیاں باپ کے پیار کی وارث ہوا کرتی ہیں بیٹے جائیداد بانٹا کرتے ہیں بیٹیاں باپ کے دکھ کو بانٹا کرتی ہیں خاتون جنت نے اتنا سنا ہے آنکھوں میں آنسو بھر لائی ہے گھوڑا تو اتار لیا آپ نے لیکن دوڑی شہزادے لیٹے ہیں چٹائی پہ اٹھایا اٹھو رے بیٹو کہیں دیر نہ ہو جائے دونوں شہزادے اٹھ جاتے ہیں امی خیر تو ہے کہا جلدی کرو سونے کا وقت نہیں ہے کہا بات کیا ہو گئی ہے کہا یہ گھوڑے لے کر کے چلے جاؤ سنا ہے کوئی اکاشا نام کے صحابی ہے نانا سے تمہارے بدلہ لینا چاہتے ہیں تمہیں پتا ہے نا حسنین میرے باپ کتنے کمزور ہیں بخار کی شدت ہے تمہیں پتا ہے نا کتنے دکھوں سے گزر رہے ہیں رحمت اللہ عالمین کا جی امی جان کا جاؤ بیٹے اپنے نانا کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور وہ صحابی جو نانا سے بدلہ لینا چاہتے ہیں ان سے جا کے ان کو راضی کرو اگر ایک گھوڑے کے بدلے میں تمہیں 100 گھوڑے بھی کھانے پڑے تو بیٹے ہنس کے کھا لینا لیکن میرے بابا کے گھوڑے نہ لگنے دینا یہ بیٹیاں ہوا کرتی ہیں جیسے شہزادوں نے اتنا سنا ہے دوڑ لگائی ہے آ کے اکاشا کا ہاتھ پکڑا وہاں تشریف لے کر کے آئے ہیں جہاں پہ بھیڑ لگی ہے صحابہ کھڑے ہیں کہتے ہیں چچا ذرا سلمان بتاؤ تو صحیح وہ کون سے صحابی ہیں جو ہمارے نانا سے بدلہ لینا چاہتے ہیں حضرت اکاشا نے اشارہ کیا وہ جو کھڑے ہیں حضرت اکاشا کی طرف اشارہ کیا کہ وہ جو کھڑے ہیں وہی بدلہ لینا چاہتے ہیں دونوں شہزادے دوڑ کے آئے ہیں آ کے ہاتھ پکڑتے ہیں امام حسن نے دانا ہاتھ پکڑا ہے امام حسین نے بایاں ہاتھ پکڑا ہے کہتے چاچا اکاشا ایسا کیجئے دیکھو ہمارے نانا بیمار ہے طبیعت علیل ہے اگر آپ کو بدلہ لینا ہی ہے ہم اپنی کمر لے کے آئے ہیں گردن حاضر ہے ایک ایک کے بدلے 100 کوڑے مار لو ہمیں جتنا چاہو مارو لیکن ہمارے نانا پہ کوڑا نہ اٹھا لینا یہ ہماری ماں کو گوارا نہیں ہوگا اگر ہمارے باپ کے نانا کے کوڑا لگ گیا ہم اپنی ماں کو جا کے کیا جواب دیں گے میرے آقا نے اشارہ کیا شہزادوں ذرا ہٹ جاؤ اللہ اکبر شہزادے ہٹ جاتے ہیں اکاشا کہتے ہیں یا رسول اللہ جس وقت کوڑا لگا تھا اس وقت میری پیٹھ پہ کپڑا نہیں تھا آقا آپ اپنی قمیص اتار دیجئے خدا کی قسم جس وقت اتنا کہا ہے ابو بکر صدیق داڑھی لے کے آگے بڑھتے ہیں اکاشا دیکھ تو صحیح یار میری سفید داڑھی کی حیا کر لے ایک کے بدلے میں جتنے چاہے یار کوڑے مار لے میرے یار کو انگلی نہ لگا دینا کہا خیر کر یار ٹھہر جا میرے محبوب کی قمیص نہ اتروا اکاشا کہتے ہیں ابو بکر یہ میرا اور نبی کا معاملہ ہے ہٹ جائیے حضرت ابو بکر صدیق رونے لگ جاتے ہیں عمر آگے بڑھتے ہیں کہتے ہیں یار پوری زندگی ان کے نام پہ گزاری ہے رب نے ساری عزتیں میں دی ہے کیسا کرو اکاشا جتنا چاہے کوڑے مار لے لیکن محبوب کو ہاتھ نہ لگانا حضرت اکاشا کہتے ہیں عمر بیچ میں نہ آئیے میرے نبی فرماتے ہیں ابو بکر عمر ہٹ جاؤ دونوں ہٹ جاتے ہیں پھر اس کے بعد میرے نبی نے جب اپنی قمیص کو ہاتھ لگایا ہے زمین کانپنے لگ جاتی ہے آسمان لرز جاتا ہے آج نبوت کے بدن سے لباس اتارا جا رہا ہے وہ بھی کوڑے کے لیے صحابہ اکرام کی چیخیں نکل جاتی ہیں جب میرے نبی نے قمیص اتار دی ہے اللہ اکبر اکاشا کہتے ہیں آقا آپ میری طرف کمر کیجیے ادھر رخ کیجیے جب میرے نبی نے پیٹ کی ہے صحابہ کی چیخیں نکل جاتی ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بے ہوش ہو جاتے ہیں حالت یہ تھی کہ چیخیں نکل رہی ہے صحابہ نے آنکھیں بند کر لی ہے کہ کوڑا لگتے ہوئے کیسے دیکھیں گے لیکن کچھ اس کوشش میں تھے جان بھی دینی پڑے تو دیتے لیکن آقا کے کوڑا نہ لگنے دیا جائے میرے نبی نے قمیص اتار دی ہے رخ کیا کہ پیٹ کا اکاشا کی طرف کہتے اکاشا یار بدلہ لے لے یہ تیرا حق بنتا ہے میرے اوپر جیسی اتنی بات کہی ہے حضرت اکاشا نے کوڑا پھینک دیا ہے جا کے میرے نبی کی کمر سے لپٹ جاتے ہیں وہ جو شانوں کے بیچ میں مہر نبوت لگی تھی اسے چومنے لگ جاتے ہیں کہتے یا رسول اللہ اکاشا کی اوقات کیا ہے جو آپ سے بدلہ لے سکے آقا یہ میں نے اس لیے کیا میں نے سنا تھا کہ جو بدن آپ کے بدن سے لگ جائے گا اسے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی آقا میں نے قمیص اتروائی تاکہ آپ کا بدن بنا کپڑے کے ہو جائے آقا میں نے اپنا بدن آپ کے بدن سے لگایا تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ میرے نبی نے فرمایا صحابہ جسے جنتی دیکھنا ہو میرے اکاشا کا چہرہ دیکھ لے اس نے جنتی دیکھ لی کیا وقت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ وحشیت مسلک اعلی حضرت بستی بستی کریا کریا میں یار بولتے کہ انشاءاللہ دل نکالتے بعد پھیپڑا نکال کر ہاتھ اٹھا کر بولے
رکھے آپ لوگوں کو، اللہ جزائے خیر دے ان محبتوں کو سلام جو آپ نے پیش کی ہے۔ یہ میرا علاقہ ضرور ہے، لیکن یہ سچی بات ہے کہ باہر والے لوگ شاید شہرت کی وجہ سے، نام کی وجہ سے اتنا پیار کرتے ہوں، لیکن آپ لوگ دل سے پیار کرتے ہیں۔ میرے اتنے قریب ہونے کے باوجود بھی اتنی محبت ہے آپ کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور میرے کوئی 8 ہاتھ پیر نہیں ہیں، 4 آنکھیں نہیں ہیں، جیسے آپ ہیں ویسے ہی میں ہوں، لیکن یہ عزتیں، یہ محبتیں صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ تیرا کرم ہے آقا کے بنا لیا ہے اپنا۔ کہاں مجھ سے یہ کمینہ، کہاں سلسلہ تمہارا۔ یہ جو عزتیں، یہ محبتیں حضور کی وجہ سے، حضور کی وجہ سے ہمارا تن من دھن سب کچھ حضور پہ قربان، سب کچھ حضور پہ قربان۔ اور ہو بھی کیوں نہ، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ میری دعا ہے اللہ یامین بھائی کو نعم البدل عطا فرمائے، اللہ اس بچے کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اجر جزیل عطا فرمائے۔ ماں باپ دونوں سے گزارش کروں گا، آپ گھر کا مضبوط پایا ہو، اگر آپ ٹوٹے تو پریوار ٹوٹ جائے گا، آپ کمزور پڑے تو پریوار کمزور پڑ جائے گا۔ اللہ نے ایک لیا کہ باقی سلامت ہیں، مصلی بچھا کے ان کی لمبی زندگی کی دعائیں مانگا کریں، ہاتھ اٹھا کے اپنے رب کو ناراض نہ کرنا، ناشکری کے جملے بول کے مالک کیوں لے لیا، میرا تو ایک ہی بڑا تھا، نہ کبھی نہ کہنا مالک تیری مرضی ہے، تو نے بیٹا لیا ہے تو ہمیں بھی تو لے سکتا تھا، مالک تو مالک ہے، جس کی چاہے تو جان لے لے، تو جسے چاہے سانسیں دے دے، اس کے فیصلے پر راضی ہو کے دیکھو، اللہ تمہارے 2 بیٹوں میں 4 بیٹوں کی برکتیں عطا فرمائے گا، تمہارے اس چمن کو اتنا ہرا بھرا کر دے گا کہ کونے کونے سے خدا کی رحمتیں نظر آئیں گی۔ خدا کی رحمتیں، وہ نوازنے والا ہے نا، وہ نوازنے والا، شرط ہے بندہ صابر و شاکر ہو، صابر و شاکر ہو، یہ امتحان ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے، 8 بیٹے ہی ہونا خوش نصیبی نہیں ہے، شرط یہ اللہ راضی ہونا چاہیے، ایک بیٹے والا بھی نصیب والا ہوتا ہے، اللہ راضی ہو تو۔ آپ نے دیکھا بھی محرم شریف کا مہینہ گزرا، حسین نے ایک ایک کر کے بچے تک قربان کر دیے، ایک بچہ تھا زین العابدین، وہ بھی بیمار، وہ بھی بیمار، وہ بھی بیمار، صرف ایک بچہ، لیکن میرے امام نے نا ایک ایک لاش پہ اللہ کا شکر ادا کیا، ایک ایک لاش پہ۔ کسی کا ہوگا جگر، ایک بچہ مر جائے نا، چھوٹا بچہ 2-3 مہینے کا، ماں کو کپڑوں کا ہوش نہیں رہتا ہے، باپ کو لوگ پکڑ کے چلتے ہیں، مگر واہ رے حسین تیرے صبر کو سلام، ایک نہیں 71 لاشیں اٹھائیں، کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا، کوئی کمر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا، لیکن حسین تمہارے صبر کو سلام۔ اصغر کا بھی جب تیر حلق سے نکالا، کہا شکر ہے مالک تیرا، تو نے حسین کی آخری کمائی بھی قبول فرما لی ہے۔ جب وہ ایسے صابر و شاکر رہے، پھر رب نے چمن کھلایا، ایک لوٹ کے آئے تھے زین العابدین، آج دنیا کے کونے کونے میں حسین کے شہزادے موجود ہیں۔ یہ رب کی رضا کی برکت ہے، یہ اس کے صلے کی برکت ہے، اس نے چند لیے اور اتنے دیے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، کوئی کہتا میں حسن کی اولاد ہوں، کوئی کہتا میں حسین کا بیٹا ہوں، کوئی کہتا میں زین العابدین کی نسل سے ہوں، کوئی کہتا امام باقر کا بیٹا ہوں، کوئی کہتا امام جعفر کا بیٹا ہوں، کوئی کہتا امام تقی کا بیٹا ہوں، کوئی کہتا امام نقی کا بیٹا ہوں، کوئی کہتا امام قاسم کا بیٹا ہوں۔ ہاں یہ الگ الگ ملیں گے، خدا کی قسم، کیونکہ یہ صابر بھی تھے، یہ شاکر بھی تھے، اور سامنے جو یزیدی تھے، نہ وہ صابر تھے نہ وہ شاکر تھے۔ دنیا گھوم کے آؤ، ایک کتیا کے پلے کا نام بھی تمہیں یزید نہیں ملے گا، کتے کے بچے کا نام بھی تمہیں ہرملا نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو رب کے سامنے اکڑ جاتے ہیں رب انہیں مٹا دیتا ہے، جو اس کے سامنے جھک جاتے ہیں خدا ان کی نسلوں کو قیامت تک کے لیے زندہ فرما دے گا۔ ہمیں رب کے ہر فیصلے پہ راضی رہنا ہے، رب کے ہر فیصلے پر راضی رہنا ہے۔ اللہ یامین بھائی کی باقی نسل میں برکت عطا فرمائے، باقی بیٹوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ صبر دے۔ دکھ تو ہوتا ہی اپنے جانے کا، لیکن صبر کا دامن نہ چھوٹے۔ مزہ تو تبھی ہے جب آنکھ میں آنسو ہو اور بندہ پھر بھی کہے شکر ہے مالک تیرا،
शुक्र है मालिक तेरा। अल्लाह ताला हमारे यामीन भाई और इनके तमाम अहले खाना को सब्र जमील अजर जजील अता फरमाए। फरमाया गया इन्नल्लाह माअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। भाई मैं आपसे भी यामीन भाई से भी गुजारिश करूँगा, माँ तो चूँकि माँ होती है, माँ का दिल बड़ा नरम होता है, बड़ा नरम माँ का दिल होता है, इसलिए कि अगर बेटा खाना ना भी खाए तब भी माँ रो देती है। माँ बेटा शाम को लेट आए तो माँ फिर रोने लग जाती है। बेटा अगर एक दिन के लिए गायब हो जाए माँ रोने लग जाती है। तो माँ का दिल बड़ा नर्म होता है। जिम्मेदारी घर वालों की है, माँ को बस इतना बताना, ये यकीन कर कि अल्लाह की नेमत थी उसी ने ले ली है और वो उसका बेहतर सिला देगा। अगर हम साबिर रहे बेटे के इस वफात पे तो रब हमें बेहिसाब जन्नत भी अता फरमाएगा। बेशक ये भी कोशिश हमें करनी है। अल्लाह सलामत रखे, बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। मेरे भाई 1.5 घंटा हो गया है। अल्लाह आपको सलामत रखे। इंशाअल्लाह फिर कभी किसी शादी में भी बुला लिए। जी जी जी, दिल थोड़ा ना करें, नाराज ना हो।